أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. خواتین حضرات، 2-3 دن سے اس بات کا مذاکرہ چل رہا ہے اور یہ یاد کرنے کی اور دل میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو بندوں پر مسلسل لاتعداد بارش کے قطروں سے، ریت کے ذروں سے، ہوا کے جھونکوں سے زیادہ مسلسل برستی ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن خود یہ اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان میں سب سے عظیم المرتبہ، سب سے محترم بالشان، صدر الصدور نعمت عظمیٰ، نعمت علم قرآن ہے. اللہ نے قرآن دے کر ہمیں کتنا بڑا سرمایہ عطا فرمایا ہے. اور یہ قرآن مجید اللہ کا حاکم الحاکمین کا اس رب کا کلام ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، اور یہ پوری جن و انسان کے لیے، بلکہ صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دین، قرآن پیغام، قرآن رحمت اللہ تعالیٰ نے سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں نبوت کے خاتمے کا اعلان کر کے ہم لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، امت مسلمہ کہلاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نیابت میں خیر امت کا عظیم لقب دے کر اس قرآنی دین کو اور قرآن کی نعمت کو صحیح تعارف کے ساتھ جو یہ امانت کے طور پر ہمیں دی گئی ہے، پوری انسانیت تک اس کو پہنچانے کی ہمیں ذمہ داری دی تھی. دونوں جہان کی فلاح، تمام نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کا انحصار، انسان کا اچھا انسان بننے کا انحصار، ایک اچھا سماج بنانے کا انحصار، دنیا اچھی گزارنے کا جو ہے دار و مدار، اور یہاں سے مزرعۃ الآخرہ میں ایک خوبصورت زندگی، آرام کی زندگی، راحت کی زندگی، چین کی زندگی، عزت کی زندگی گزار کر آخرت کی ابد الآباد کی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا انحصار اس پر ہے کہ ایک انسان قرآن کو صحیح طریقے سے جانے، اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ہر انسان کے لیے ضروری ہے، صرف مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. گویا ساری انسانیت کی فلاح اور کامرانی، ان کی خیر قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ قرآن امانتاً ہمیں دیا گیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک صحیح تعارف کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دوسروں تک تو کیا پہنچاتے ہیں، ہمیں خود قرآن کا ابھی تک یہ تعارف کرایا ہے اور تعارف سمجھا ہے کہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے. جیسے اور دوسرے مذہب کی مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، اس طرح قرآن بھی مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے. اور مسلمان جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی عادات سے اور اپنی دعوت سے، خصوصاً مجرمانہ غفلت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں سے ایک طرح کا تعصب اور ایک طرح کی غیریت، اجنبیت پائی جاتی ہے. وہ مسلمانوں کو ایک دہشت گرد قوم سمجھتے ہیں، گندی قوم سمجھتے ہیں، لڑاکو قوم سمجھتے ہیں. اس میں کچھ بلا شبہ وہ اسلام سے ڈر کر اس میں میڈیا اور باطل طاقتوں اور تحریکوں کے پروپیگنڈے کا بھی دخل ہے، مگر زیادہ دخل ہمارے کردار کی خرابی، اسلام سے اور قرآن سے دوری، عملاً دوری. اس لیے کہ وہ صرف اسلام اسے سمجھتے ہیں جو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، انہیں قرآنی اسلام معلوم ہی نہیں ہے بیچاروں کو. تو جو مسلمانوں میں اسلام ہے وہ اسلام پر بڑا پردہ ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام کے لیے کلنک ہے. اسلام کے لیے مثال کے طور پر گندگی سے اسلام کیا لینا دینا، سوچئے. گندگی سے تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کا بالکل. طہارت اور پاکی، نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر نماز کے اندر 3 شرطیں پاکی کی ہیں.
جسم پاک رکھیں گے تو نماز ہوگی، کپڑا پاک رکھیں گے تو نماز ہوگی، اور جگہ پاک ہوگی، جس جگہ نماز پڑھیں گے تو پاکی ہوگی۔ تو پاکی، صفائی اور نظافت سے آگے کی چیز ہے۔ جسم پر کوئی نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے، ٹشو سے صاف کر دیں، رگڑ کر صاف کر دیں تو صاف ہو گیا، لیکن پاک نہیں ہوا۔ اب اس صاف کرنے کے بعد 3 دفعہ دھو کر نچوڑیں گے تو پاک ہوگا۔ گویا صفائی اگر کسی اس کی جو ہے وہ 10ویں کلاس ہے تو پاکی اس کی پوسٹ گریجویشن ہے، گویا آخری سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم خالفوا الیہود، فناء مکان، جو گلی کے گلیارے اور باہر کے جو چوک وغیرہ ہیں ان کو نظیف بنا کر رکھو۔ مطلب صرف صاف ستھرا نہ رکھو بلکہ دلکش بناؤ، گندے ایسے نہ ہو کہ وہ بیہودے طریقے سے ہوں، صحیح نہ بنے ہوئے ہوں، ان کی لمبائی چوڑائی صحیح نہ ہو، دلکش بناؤ، ان کو خوبصورت بناؤ۔ حکم دیا گیا ہے مرکز سے، بتا گیا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو کہ یہودی لوگ اپنے گھر محلوں کو گندہ رکھتے ہیں، لیکن اب صورت حال یہ ہے گندے محلے دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان ہوں گے۔ جہالت سے مسلمانوں کا کیا لینا دینا ہے؟ 14 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو لازمی فریضہ قرار دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ہمارے یہاں خود ہندوستان میں جو سچر کمیٹی کا سروے آیا ہے سب سے زیادہ پسماندہ تعلیمی لحاظ سے مسلمان ہیں۔ تو ہم لوگ اسلام پر بدنما داغ ہیں، اس لیے لوگ گندوں اور جاہلوں کا دین سمجھتے ہیں، قرآن سمجھیں گے جب ہم نے یہ تعارف کرایا ہے۔ تو ہم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اگر ہم صرف اتنا سا کام کر لیں، یہ کام کر لیں، مسلمان اتنا تو کر لیں کم سے کم کہ قرآن کے تعارف پر جو یہ بڑا پردہ پڑا ہوا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، یہ ختم کر دیا جائے اور صحیح تعارف ہو جائے کہ وہ پیدا کرنے والے رب کا پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہوا محبت نامہ ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قانون اور دستور الحیات ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ ہے، تو یقیناً قرآن ان تک پہنچے گا۔ لوگ یہ پردہ حجاب ہٹ گیا تو ہم دین پہنچائے نہ پہنچائے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور کتنے لوگوں کی فلاح و کامرانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلے کے مقابلے میں اب لوگ جو زیادہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واشنگٹن پوسٹ کے کچھ لوگ جو ہے وہاں انٹرویو لینے کے لیے ممبئی آئے، تو اس سے آخر میں اس نے سوال کیا، ایک مسلمانی جرنلسٹ تھا وہ، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے مولانا کہ جو ہے جتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اتنا زیادہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، خصوصاً مغرب میں، ویسٹ میں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں، جہاں سے زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مسلسل چلایا جا رہا ہے وہاں زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں پہلے لوگ اسلام کو مسلمانوں سے سمجھتے تھے، پہلے لوگ مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے مسلمان ہے وہ اسلام ہے۔ اب انٹرنیٹ کی ایجاد نے، ذرائع ابلاغ کی کثرت نے، سوشل میڈیا ہے، اور کتنے زیادہ جو ہے وہ جو ہے آئی ٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے قرآنی اسلام جو ہے وہ لوگوں کے بستر تک پہنچ گیا ہے۔ آپ ایک انگلی کے اشارے سے، چٹکی کے اشارے سے دنیا کے بستروں تک پہنچ جا سکتے ہیں، آپ دلوں تک پہنچ سکتے ہیں، صورت ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اصل قرآنی اسلام لوگوں کے بستروں تک پہنچانے کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے پہلے جو مسلمانوں کا پردہ تھا بیچ میں وہ ہٹ گیا ہے، اس لیے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ اگر لوگ یہ سمجھ لیں، صرف ہم اتنا تعارف لوگوں کو کرا دیں کہ صرف جو ہے جیسا مسجدوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے مسجدیں بھی جس طرح اور لوگوں کی مذہبی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ حالانکہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جس کو رب ہذہ دعوت تامہ دعا پڑھتے ہیں، پوری دعوت ہے یہ۔ حی علی الصلاۃ کی صدا، حی علی الفلاح کی صدا مؤذن صرف مسلمانوں کو نہیں دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، پہلے دعوت دی جاتی ہے پھر نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ پوری انسانیت کو بلانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ساری زندگی ساری انسانیت کو مسجد کی طرف لانے کے لیے اپنی زندگی لگاتی ہوئی، لیکن ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں تصور اس کا، بلکہ غیر مسلم مسجد میں آتے ہوئے گھبراتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ اگر اسلام قبول بھی کر لے بعض دفعہ نیا مسلمان، تو اس کے ساتھ کوئی یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ مضبوط نمازی اگر مقتدی مسجد کا نہیں ہے تو
تو عام نمازی کے ساتھ وہ مسجد میں بھی آتے وہ جھجک محسوس کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی فتنہ کرنے آیا ہے یا کوئی مسجد میں کوئی شر پیدا کرنے آیا ہے، تو اسی حال ہو گیا اس میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ڈاکٹر محمود غازی نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت دن تک سیرت کو پڑھتے ہوئے رک کر اس پر غور کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کی حیات میں کبھی مسجد نبوی میں کوئی لمحہ ایسا مجھے مل جائے جس میں کوئی غیر مسلم مدعو مسجد نبوی میں نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ تو ایسا کوئی لمحہ نہیں ملا مجھے پوری مسجد اللہ کے نبی کی پوری حیات میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد نبوی میں کوئی غیر مسلم نہ رہا ہو، چاہے مہمان کے طور پر آتا ہو، چاہے ضرورت مند کے طور پر آتا ہو، چاہے اپنی مشکل کوئی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے اس کے حل کرانے کے لیے آتا ہو، یا حکومت کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آتا ہو، مملکت اسلامی کے اس کے لیے آتا ہو، یا کوئی جو ہے دین کو سمجھنے کے لیے آتا ہو، یا قیدی کی شکل میں، قیدی بھی تھے وہ مسجد نبوی میں باندھ دیے جاتے تھے وہیں پر، پھر وہ جو داخل ہو جاتا تھا وہ ہدایت یاب ہو جاتا۔ مسجد کا ماحول اتنا پیارا تھا اور اسلام کا ایسا وہ شو روم تھا، دعوتی شو روم، کہ وہ ساری دنیا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ بڑے بڑے دشمن جن کی نگاہ میں اللہ کے نبی اور مدینہ اور مسجد نبوی اور آپ کا نام سب سے زیادہ مقبول ہوتا تھا، ایک دو ثمامہ ابن اسال جو ہے وہاں کا بادشاہ تھا، بہت بڑا سردار اپنے علاقے کا جو ہے وہ غسان کا، اس کو وہیں مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، اور 3 دن رہنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا کہ یہاں آنے سے پہلے سب سے زیادہ مقبول دین اسلام اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ برا شہر میرے نزدیک مدینہ تھا۔ اور اب آج میں 3 دن مسجد نبوی میں قید رہ کر ستون سے بند کر میں نے جو یہاں کی رحمت اور یہاں کی چیزیں دیکھی ہیں، اور آپ کے چہرے محبت بھری نگاہ مجھ پر پڑ گئی ہے، رحمت بھری نگاہ، تو اس کے بعد آج آپ سے زیادہ محبوب میری کائنات میں کوئی اور شخصیت نہیں ہے، اور اسلام سے زیادہ کوئی محبوب دین نہیں ہے، اور مدینے سے خوبصورت اور مدینے سے پیارا کوئی شہر نہیں۔ یہ ہوتا تھا۔ تو ہم لوگ جو ہے اگر صرف اتنا کام کر لیں کہ قرآن کو یہ بتائیں کہ قرآن اللہ کا پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہوا منشور ہے، یہ آپ کے رب کا، ہمارے رب کا نہیں، یہ آپ کے پالنہار کا، آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے آنے سے پہلے دودھ بھیجنے والے کا، آپ کے ماں کے کلیجوں میں مامتا بھرنے والے کا، آپ کے لیے سورج چاند اور ساری چیزوں کی خدمت گزاری میں لگانے والے رب کا آپ کے لیے پیغام ہے، یہ تعارف کرا دیں۔ تو پھر قرآن ابھی اس میں اسی طرح تاثیر ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی، بلکہ اس کے عجائب جو ہے اور اس کے غرائب، اس کی تاثیر، اس کا اعجاز مسلسل جیسے معلومات بڑھتی چلی جائے گی، علم بڑھتا چلے جائے گا، تحقیق کے ذرائع اللہ نے جو پیدا کیے ہیں علم و تحقیق کے اور سائنس کی ایجادات کے جتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ قرآن کی عظمت، قرآن کا وقار، قرآن کا اعجاز، قرآن کے عجائب و غرائب لوگوں کے دلوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑھیں گے۔ اسی طرح اس کے الفاظ کی تاثیر بھی آج بھی اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح۔ ہم تو چونکہ ہمارے ہاں گھر کی مایا ہے، وہ کہتے ہیں نا کچھ وہ نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، ہم نے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے قرآن کا جو حق ہے، اس کی عظمت کا، اس کے وقار کا، اس لحاظ سے نہ قرآن کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ قرآن کو پڑھا ہے، ورنہ اس کی ایک ایک چیز کی تاثیر عجیب و غریب اللہ نے قرآن میں تاثیر رکھی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم، حیرت ہو جاتی ہے، جو اس کے اعداد و الفاظ پر تحقیقیں ہو رہی ہیں، جو اس کے حروف کی جو ہے تعداد پر، اس کے تناسب پر تحقیق ہو رہی ہیں، تو لوگ دنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی لکھا ہوا کلام نہیں ہے، وہ بولا کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بولا کلام ناطق ہے، وہ بولا ہوا کلام ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے کیسی کیسی چیزیں ہیں، حیرتناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی اللہ نے، ایک آدمی بول رہا ہے، بولتے وقت کوئی بات کہہ رہا ہے تو اسے یہ تھوڑی ہے کہ مجھے اتنے لفظ یہ بولنے ہیں، اتنے لفظ یہ بولنے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنی بار سماوات کا لفظ آیا ہے اتنی بار ارض کا لفظ آیا ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بار زمین کا ذکر کیا اتنی بار آسمان کا ذکر کیا، جتنی بار خیر کا ذکر کیا اتنی بار شر کا ذکر کیا، جتنی بار گناہ کا ذکر کیا اتنی بار الفاظ مغفرت کا لفظ آیا ہے، بالکل۔ یعنی بات ایسی حیرتناک اعداد و شمار آئے ہیں وہ چیز، جو قرآن کے اعجاز کو ایک ہر طرح سے قرآن کا معجزہ کھلتا چلا جا رہا ہے، صورت حال یہ ہو رہی ہے، بالکل۔ یاد ہے ابیاس اندور میں ایک مرتبہ ابیاس منڈل میں وہاں جو ہے
بار بار خیال آتا ہے، اور بڑا اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ بہت بڑا جرم کیا ہم نے کہ وقت کا حق ادا نہیں کیا. کہ وہ ابھیاس منڈل ایک وہاں اندور میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اس کے تحت سیرت پر ایک پروگرام تھا ربیع الاول کے مہینے میں، مجھے بھی بلایا گیا تھا. وہاں کے ایک بہت بڑے مذہبی وہ تھے بابا بھیو مہاراج، بہت زیادہ معمر نہیں تھے، نوعمر ہی تھے، وہ میرے خیال سے 40 42 45 سال کے آدمی ہوں گے، مگر وہ ہندوستان کا ان کا جو آشرم تھا، ان کا مٹھ تھا، وہ اتنا مشہور تھا کہ سال میں 2 بار پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ان کے یہاں آتے تھے. لاکھوں بچوں کو وہ اسکالرشپ دیتے تھے، فیس دیتے تھے، اور کتنے غریبوں اور ضرورت مندوں کا وہ چلاتے تھے. بہت بڑی ٹرسٹ ہے ان کی. ان کو بھی بلایا گیا تھا وہاں پر، میری بھی حاضری تھی. تو اب انتظار کرتے رہے ہو ذرا لوگ بڑے، آج کل یہ بات سمجھی جاتی ہے کسی بڑے کی بڑائی کا کہ لوگ بہت دیر تک انتظار کریں، وقت پر آنا ذرا اس کی شان نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ بات ہے سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیں وقت کی قدر بتائی. ہمیں اسلام میں وہ وی آئی پیت کا تصور اور جو ہے بتی توڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل سادگی سے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نہ بیٹھنے کے لیے کوئی نشست ہوتی، نہ چلنے کے لیے کوئی ہاؤ بھاؤ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آنے والا پوچھتا تھا کہ کون ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح عام لوگوں کی طرح بیٹھتے تھے. بیٹھنے کا انداز بھی انتہائی سادہ. آپ فرماتے 4 زانوں کی نشست، چونکہ تکبر کی اور بڑائی کی بات ہوتی ہے، آپ نے فرمایا میں 4 زانوں نہیں بیٹھتا. کھانا کھاتے تو فقیروں کی طرح بیٹھتے، غریبوں کی طرح بیٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی. آپ نے بالکل وی آئی پیت اور میں اور ناک اور بڑائی کی جو ہے اس کو مٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کافی دیر میں آئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، لوگ سب انتظار کر رہے ہیں، آنکھیں سر اٹھا دیکھ رہے ہیں. پھر وہ آئے تو ان کے ساتھ وہ مور جلنے والے 2-3 لوگ، اور ان کے ساتھ ایک جازم نیچے رکھنے کے لیے کرسی پر رکھا گیا، اور قالین کا وہ مخمل کا ایک کپڑا، اس پر بیٹھے وہ، اور وہ 2 خادم اس طرح یوں مور کے پروں سے وہ ان کو ہوا کر رہے ہیں. وہ آ گئے، بیٹھ گئے. پروگرام شروع ہوا تو قرأت شروع کی، چونکہ سیرت پر قرآن تھا تو قرأت شروع کی. قاری صاحب نے سورہ صف جو ہے 2 رکوع کی سورت ہے 28ویں پارے میں، چونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے اور آپ کا ذکر اور تذکرہ ہے، اس لیے شاید اس خیال سے سیرت کی اس میں انہوں نے پڑھی. تو قاری عبدالباسط جو مصری قاری ہیں بہت کھینچ کر پڑھتے ہیں اور بہت ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، بار بار دہرا کر. تو وہ اسی طرح اسے پڑھا انہوں نے، بار بار دہرا کر. اب سب غیر مسلم زیادہ تر تھے، مسلمان بہت کم تھے. جو مسلمان تھے بھی ان کو کہا گیا تھا بالکل پیچھے بیٹھے وہ، تاکہ مجمع غیر مسلموں کا زیادہ ہو. چونکہ مجھے بات کرنی تھی دعوتی سیرت پر، یہ بات تھی. تو وہ بات جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. میں سمجھا 1-2 آیتوں کے بعد ختم کریں گے، 3 آیتوں کے بعد ختم کریں گے. تو مجھے خیال ہوا کہ ہمارے سامنے کوئی بھجن پڑھنے لگے تو ناگواری ہوتی ہے نا، کیسا لگے گا ہمیں لمبا تن، چونکہ مناسبت نہیں ہے، ہمیں ترجمہ معلوم نہیں ہے اس لیے. ورنہ وہ بھی بعض بھجن ایسے ہوتے ہیں، بعض کیرتن جو مذہبی کتابوں کے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ وحی کا حصہ ہوتا ہے، یقیناً توحید و رسالت آخرت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم زبان نہیں جانتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے عجیب سا لگتا ہے. تو ایسے ہی ان کو بھی قرآن مجید لگ رہا ہوگا. تو مجھے خیال ہوا کہ اتنا لمبی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں بتانا چاہیے تھا. خود ہی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہے پروگرام، تو بیچارے ان کو ویسے ہی زور پڑ رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو پہلے لیٹ ہو گیا ہے. مگر وہ اتنی پیاری قرات کر رہے تھے، اتنی آواز بھی رسیلی تھی ان کی، بہت ہی رسیلی. اور وہ پڑھ بھی اس سے رہے تھے. قاری عبدالباسط صاحب تو ایسے کہ وہ پرندے تڑپ جاتے تھے اور درخت جھوم جاتے تھے ان کی قرات پر، تو وہ اس طرز پر پڑھ رہے تھے. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر جھوجنے کے بجائے قرآن سننے کا تو مزہ لو، اور کیا ہوگا جو. تو میں نے آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر دیا. اور انہوں نے جو ہے وہ 2 رکوع 38 منٹ میں ختم کیے. غیر مسلموں کے مجمع میں قرات 38 منٹ میں ہو کوئی کرے. آپ ذرا سوچیں، ہمارے یہاں جلسوں میں جب یہ قاری عبدالرؤوف صاحب وغیرہ تشریف لاتے ہیں تو بہت لمبی قرات کرتے ہیں، تو لوگ جھوٹ جاتے ہیں، اٹھ کے چلنے لگتے ہیں خاصے لوگ مسلمان. حالانکہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، معلوم ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے. غیر مسلموں کے لیے کیسا ہوگا. جیسے میں نے آنکھ کھولا اور گھڑی پر ہاتھ رکھا، دیکھا تو میرا حل ہو گیا. میں نے کہا 38 منٹ کیا حل ہو رہا ہوگا ان کا. تو اب میں نے سوچا یہ لوگ شکایت کریں گے مجھ سے کہ مولانا صاحب یہ کیا کیا آپ نے، ہمارے وقت کو خود ہی دیر ہو گئی ہے. اور لوگوں کے چہرے بھی اتر رہے ہوں گے اور لوگ کافی اٹھ کر بھی ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں، میرے ذہن میں تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ بھیو مہاراج میری طرف کوئی اس طرح جھکے ہوئے تھے
اور جیب سے رومال نکال کر آنکھیں صاف کر رہے تھے. ان کے ساتھ جو ابیاس منڈل کے ادھیکش تھے ایک وہ بھی ساتھ تھے. تینوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی. 4 لوگ ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے, تینوں نے, یہ 4 لوگ اور تھے, میں 5واں میں تھا شاید, تو ان دونوں نے یہ بات پوچھی کہ کس گائن میں گایا جا رہا تھا, کون سے راگ میں پڑھا جاتا ہے, یہ کیسے دل کو چھو رہی تھی اس کی آواز. مولانا صاحب ایوب مہاراج نے گھڑی پر ہاتھ رکھ کے دیکھا, کہا کہ 38 منٹ انہوں نے پڑھا, گایا یہ گائن, لیکن 38 منٹ ایسا لگا جیسے 2 منٹ میں ختم ہو گیا. اتنی جلدی کیوں ختم کر دیا؟ یہ قرآن کا اعجاز آج بھی بالکل اسی تاثیر کے ساتھ ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں روز کیمپوں میں, دعوتی کیمپوں میں ہمیں سننے کو ملتا ہے, وہ عربی کی آیتیں توحید و رسالت آخرت پر سنائی جاتی ہیں تو بہت سے مدعو رونے لگتے ہیں, حالانکہ وہ اسے ایک لفظ نہیں سمجھ رہے اس کو. 2 دائی ہمارے ایسے ہیں بیچارے جو عربی کے الفاظ سن کر مسلمان ہو گئے, صرف عربی کی الفاظ آیتیں پڑھی توحید و رسالت کی, ان سے کہا کہ ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ پڑھ رہے ہو ہماری انتر آتما یہ کہہ رہی ہے کہ یہی ستیہ ہے, یہی سچ ہے. سب کو پڑھایا ہے نا الستو بربکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن کہہ رہا ہے ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھایا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا, یاد ہو گیا اللہ میاں. دنیا میں جا کے یوں مت کہہ دینا تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, دنیا میں جا کے یہ مت کہہ دینا کہ ہم تو بھول گئے تھے, ہمارا سبق یاد نہیں رہا. اچھے استاد کا پڑھا ہوا سبق بھولتا نہیں آدمی, اللہ کا پڑھا ہوا بھول رہ سکتا ہے؟ بس اس تک پہنچنے کی بات ہے, پہنچنے میں رکاوٹ ہم ہیں, اور ہمارا یہ تعارف کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. ورنہ بھی ہوتا ہے ایسا کتنا ہوتا ہے, کتنا. شاید آخری صفحے میں نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے, ہمارے مولوی عاظم میرٹھ میں اللہ کی شکر ہے دعوت کا کام کرتے ہیں, انہوں نے قرآن اور کتابیں وغیرہ مختلف افسروں اور سرکار مذہبی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کے لوگوں تک پہنچائی ہیں الحمدللہ. اکثر لوگ بڑی قدر کے ساتھ, جب قرآن کا نام آتا ہے تو بڑی قدر کے ساتھ لیتے ہیں. کل ہی پرسوں میرے پاس ایک مسجد پریچے کا ایک پروگرام ہو رہا تھا حیدرآباد میں, اس کی ایک کلپ بھیجی, تو جب غیر مسلم تھا بیچارہ وہ کر رہا تھا یہ بات کہ مسجد کا یہ کام, یہ تعارف بہت پہلے سے ہونا چاہیے اور ہر جگہ ہونا چاہیے. ہمارے ذہنوں میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں, مسجد کے بارے میں ایک الگ سا تاثر تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھے مسجد میں تو خالی ہاتھ آئے تھے, اور جب جا رہے ہیں تو اتنی بڑی دولت قرآن کو اٹھا کر اس طرح اس نے عظمت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس اوپر والے کا کلام لے کر جا رہے ہیں واپس یہاں سے مسجد سے. قرآن دیا گیا انہیں, ایسے احترام کے ساتھ اس نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے. اکثر لوگ احترام اور اکرام کے ساتھ آنکھوں سے لگاتے ہیں, سر پر رکھتے ہیں. بتا رہے تھے کہ نئے کمشنر آئے تو ان کے یہاں وقت لے کر گئے کتابیں پیش کرنے کے لیے, تو وہاں گئے, جب وہ کتابیں دینے لگے تو کہنے لگے یہ اوپر والی یہ موٹی سی کتاب کیا ہے, کہ یہ قرآن مجید ہے. تو انہوں نے کہا رک جاؤ, تو ہاتھ یوں کرتے کرتے یوں پیچھے کھینچ لیے. پھر وہ اندر گئے, اپنے آفس کے اندر ایک روم تھا, وہاں سے سیف کھولی اور سیف میں سے ایک مخمل کا ایک کپڑا تھا وہ لے کر آئے اور اس میں رکھا انہوں نے, اور رکھ کر اس میں لپیٹا اور لپیٹ کر سر پر رکھ کر لے گئے. کیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ دن چریا میں قرآن سے شروع کروں گا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہیں بھی یہ تعارف نہیں ہے کہ قرآن ہماری بھی کتاب ہے. انہوں نے تو صرف مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے, اور دھرم کی چیزوں سے یہاں پر عقیدت پائی جاتی ہے, آستھا پائی جاتی ہے. ہمارے ملک کے لوگ چونکہ دھرم کا تعلق کچھ نہ کچھ بھگوان سے, ایشور سے, مالک سے, پوجا سے ہے, اس لیے آستھا سے ہے, اس لیے آستھا کی وجہ سے وہ بس صرف اس وجہ سے. ابھی انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ میرے لیے بھی دھارمک گرنتھ ہے. اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے تو کتنی عقیدت کریں گے, کتنا. تو وہ ان پر جو ہے اسٹیشن پر اور بس اڈوں پر بھی انہوں نے اسٹال پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور ایک اسٹیکر بھی لگا رکھا ہے کہ مزید پستکیں معلوم کرنے کے لیے, معلومات حاصل کرنے کے لیے اس فون پر رابطہ کریں. تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک سی اے کا فون آیا, بعد میں وہ سی اے میرے پاس آئے بیچارے کچھ دنوں کے بعد. انہوں نے مجھے بتایا, یہ بات پہلے مولوی عاظم نے بتایا تھا, بعد میں جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے شاگرد ہیں اور شیشے ہیں, ان سے ہم قرآن لائے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہاں سے وہ کتابیں رکھی ہوئی رہتی ہیں, وہاں سے رسالے وغیرہ اور مناول وغیرہ خریدتے ہیں, تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ دھارمک کتابیں ہیں, اگر لے جانا چاہو تو فری میں ہیں. تو لوگ فری میں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فری میں لیتے ہوئے تکلف کرتے ہیں, 5 روپے 10 روپے, بعض دفعہ 100 200, بڑے لوگ 500 تک بھی دے دیتے ہیں, بھائی دھارمک کتابیں دی ہیں چلو فری میں لے جانا. ٹھیک نہیں, اس لیے وہ
اگر 10 آدمیوں کو دیے 5 نے بھی پیسے دے دیے کچھ نہ کچھ تو آدمی کو فری میں تو ہے، پیسے تو لگے ہوئے نہیں ہیں، تو آدمی کہنے میں زبان کھولنے میں کیا ہے، اس لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے ان کا فون آیا کہ بھئی میں نے جو ہے وہاں سے قرآن مجید لیا تھا میرٹھ سٹی اسٹیشن سے، اور میں 2 مہینے ہو گئے ایک شب پڑھ لیا قرآن کا، لیکن وہ ہندوؤں کو اور کافروں کو قتل کرنے کی جو بات ہے وہ تو مجھے کہیں ملی نہیں اس میں۔ تو مولوی اعظم نے کہا کہ آپ میرٹھ آتے ہیں؟ کہا میرٹھ تو میرے بہت کلائنٹ ہیں۔ کہا آئیے ہم بتائیں گے آپ کو کہاں ہیں وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ معلوم ہے قرآن کا لیکھک اور رائٹر آتھر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ خود میرے لیے سرپرائز یعنی حیرت کی بات ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکھنی ہے قرآن، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، وہ کیسے لکھ سکتے تھے؟ کہ ہاں یہ تو یہ بتایا کہ وہ مالک کی ہے، یہ ایشوری وانی ہے، کیا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا مالک جو ساری ماؤں کو مامتا دیتا ہے، کرپاوان دیاوان ہے، وہ اپنے بندوں کو یہ بات کیسے سکھا سکتا ہے کہ کسی کو قتل کرے ناجائز، کسی کو ستائے، کسی کو کرے آتنکواد؟ کیسے کسی نہیں، یہ شیطان جو انسان کو قرآن مالک کی طرف سے بھیجا ہوا گرنتھ ہے سارے انسانوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اسے نہیں چاہتا کہ وہ صحیح مارگ درشک ہو، اس لیے رکاوٹ کے لیے شیطان نے یہ باتیں ڈالی ہیں۔ یعنی ہمارے تو سب ساتھی یہی سمجھتے ہیں، آپ مجھے 25 قرآن دیجئے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ پیکٹ کسی نے چھپوا کے دیے تھے، تو ایک پوری پیٹی میں 25 ہی تھے، وہ 25 کی انہوں نے وہاں رکھوا دی۔ تو انہوں نے کہنے لگے اس کے پیسے لے لیے، کہ نہیں پیسے نہیں ہے تو فری ڈسٹریبیوشن کے لیے، کہ نہیں پھر دوبارہ ریپرنٹ کرائیں گے نا۔ نہیں مانے 5000 روپے زبردستی مولانا اعظم کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس کے 1-2 مہینے بعد کلمہ پڑھنے کے لیے وہ میرے پاس دہلی آئے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 ساتھی اور ہمارے مجھ سے پہلے کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہی لوگ جو اس لیے کہ آتنکواد کی کتاب ہے قرآن، اس لیے قرآن اعجاز ہے۔ اگر ہم یہ رکاوٹ ختم کر دیں اور پردہ ہٹا دیں، یہ جو ڈلا ہوا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، اس کا صحیح تعارف کرائیں کہ مسلمانوں کا نہیں پوری انسانیت کے کا دھارمک گرنتھ ہے۔ وہ جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو دھرم الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اس نے بنایا انسان کو ایک طریقے سے تو ایک بنانے والا وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے جینے کا جیون کی شیلی ایک سی بنائی ہے۔ ہر آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، منہ سے کھاتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی بھی ایسا نہیں کرتا کہ آنکھ سے سنتا ہو اور کان سے جو ہے دیکھتا ہو۔ ایک سسٹم بنایا، جس ہر پوری جیون پدھتی اس نے بنائی، تو جیون گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور پوجا پاٹ کا طریقہ بھی الگ الگ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ ایک ماں بھی 2 پرسپر لڑانے والے آدیش اور حکم نہیں دے سکتی کہ 2 بیٹوں کو، ایک بیٹے سے کہے کہ دروازہ کھول دے، ایک بیٹے سے کہے دروازہ کھلنے مت دینا، کیسے کہہ سکتی وہ؟ تو وہ ایک ہی ہے، شروع سے ایک ہی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ قرآن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ بھی جہاں اور دوسری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں، اسلام کو لانے والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں، اسلام شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام۔ اور وہ اس زمین میں، پھر ہمارے یہاں ہندوستان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر ملک کے آدمی کو، انسان کے دل میں ملک کی محبت رکھی ہے، لیکن ہمارے ملک کے لوگوں کے دلوں میں کیونکہ محبت بڑی قوم ہے، زیادہ دیش کی محبت پائی جاتی ہے، ودیشی چیزوں سے ذرا اجنبیت پائی جاتی ہے۔ اب جب یہ اسلام کو اور قرآن کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیشی چیز سمجھیں گے یہ لانے والے، تو ظاہر ہے کہ اس سے اجنبیت ہوگی نا۔ اس لیے قرآن جہاں بھی ذکر کیا ہے دعوت کا، امر بالمعروف کا حکم دیا ہے۔ یہ کیسے حکیمانہ ہے، کیسی دین فطرت ہے اسلام۔ امر بالمعروف کا حکم دیا گیا ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجنبی نہ ہو۔ معروف کہتے ہیں جس سے تعارف ہو، جو جانی پہچانی۔ تو جانی پہچانی شکل میں، جانی پہچانی زبان میں، جانی پہچانے اندازے میں، جانے پہچانے لہجے میں، جانے پہچانی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے دین پہنچایا جائے، یہ طریقہ ہے۔ معروف میں یہ باتیں سب آ گئی ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اسلام کے پیغمبر تھے، اور اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، مکمل ہوا وہاں مدینہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کرنے آئے۔ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن۔ تو ہم لوگ حجاب بن گئے ہیں اس پر ہمارا یہ خیال اور یہ تعارف، خود ہمیں بھی ابھی تک یہی تعارف ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے۔ بڑی اس کی ضرورت ہے، اس کی اولین ضرورت ہے ہمیں
کہ اس وقت ہم لوگ قرآن کا صحیح تعارف کے ساتھ لوگوں تک قرآن پہنچائیں. ہمارے پاس ساتھیوں نے بڑا مہاراشٹر میں مکی دور کی صورتیں الگ 85 صورتیں جو ہیں وہ الگ سے چھپائی ہیں. تو ذرا تھوڑا تھوڑا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیتیں پڑھتے اور صورتیں پڑھتے تھے، چونکہ مکی دور میں توحید و رسالت آخرت کی ساری چیزیں ہیں، اور وہ جو ان لوگوں کفار مشرکین کو خاص طور سے خطاب کیا گیا ہے، احکام کی آیتیں بہت ہی کم ہیں، اس لیے وہ آیتیں جو ہے وہ اس کے لیے مختصر وہ کیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچائی گئی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بڑے اچھے تاثرات جو ہے لوگوں تک آ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ قرآن کو ایک بڑی نعمت عظمیٰ سمجھیں بھی، ہم دارین کی فلاح اور کامرانی کا ذریعہ بھی ہے اپنے اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے، اور اللہ کا صحیح تعارف، اللہ کی بندگی اور تقوی متقی بن کر جنت میں جانے کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. اس لیے قرآن شروع کرتا ہے اپنی بات الحمدللہ رب العالمین. وہ رب جو عالموں کا رب ہے، وہ میرا رب نہیں ہے، صرف وہ پھلت والوں کا رب نہیں ہے، وہ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کا رب نہیں ہے، وہ پوری انسانیت رب العالمین ہے، عالموں کا رب ہے. اس عالمی رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا جو ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پورے عالموں کے لیے یہ ایک منشور ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک بھلائی اور خیر کا جو ہے منبع ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے اس تعارف کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، عظمت کے ساتھ، وقت کے ساتھ، قدر و منزلت کے ساتھ. جو قرآن کے تعارف میں، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سمجھنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں جو وقت ہمارا لگے گا، یا قرآن کے مذاکرے میں، درس قرآن میں، یقیناً چونکہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اور سب سے معتم بشان نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی، اس کے ساتھ وابستگی، اور اس کے ساتھ جتنا زیادہ ہم وابستہ ہوں گے اور جتنا زیادہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کی گھڑیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، اتنا زیادہ وہ گھڑیاں اللہ کے یہاں قیمتی ہوں گی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر و منزلت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.